مقصد صرف آپ لوگوں کی سلامتی ہے، تو اسی میں سلامتی ہے کہ جو شخص جس کا ذمہ دار ہو کریڈٹ بھی اسی کو ملے گا، اور جب مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اسی کے سر پہ آتی ہے۔ اس لیے اگر حکومت وقت ایسا کوئی حکم جاری کرتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ اس کو قبول کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ دیکھیں بیت اللہ میں اگر طواف روک دیا گیا، عمرہ روک دیا گیا یا حج روک دیا گیا، تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ساری دنیا میں ایک دفعہ ہلچل مچ گئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یاد رکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کو بتا دیا جائے کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یاد رکھے اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس طرح یاد رکھیں جو شخص کسی مسجد کی عبادت کرتا ہے یا جو شخص بیت اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو بتا دیا جائے بیت اللہ بند ہے، مسجد بند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے دروازے کھلے ہیں۔ تو کیا اگر مسجد بند ہو جائے گی تو عبادت بند ہو جائے گی؟ کیا نمازوں کی فرضیت ختم ہو جائے گی؟ کیا ہم مسجد میں گھر میں نماز با جماعت نہیں کروائیں گے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہوگی کہ ہم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بستی میں 2 یا 3 آدمی ہوں اور وہ لوگ باجماعت نماز نہ کروائیں تو اللہ شیطان کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ ہم گھر میں ہوں گے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو کیا ہم پر ذمہ داری نہیں کہ ہم جماعت کروائیں؟ نبی علیہ السلام نے تو ایک اکیلے شخص کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس شخص کی بڑی آپ نے عظمت بیان فرمائی کہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اپنی بکریوں کو چراتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اکیلا اذان کہتا ہے، اور پھر نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اکیلا اقامت کہتا ہے اور اکیلا ہی جماعت کرواتا ہے۔ اگر ہم اکیلے بھی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو خود ہی اذان کریں اور خود ہی اقامت کریں اور خود ہی جماعت کروائیں، اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ جو جماعت نماز کا اجر ہے جو 27 گنا یا 25 گنا ان کے درمیان ہے، تو یہ اجر بہرحال باقی ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا مرض العبد او سافر كتب الله تعالى له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے یا مریض ہو جائے یا وہ سفر پہ نکل جائے تو جو وہ صحت کی حالت میں یا اقامت کی حالت میں جو عبادات کرتا تھا، اب وہ بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں وہ عبادت نہیں بھی کر سکا تو اللہ ان تمام عبادتوں کا اجر اسے عطا فرما دے گا۔ یہ مسجد اگر عارضی طور پر بند بھی ہو جائیں تو اس کا اجر انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا۔ جو شخص پہلے بھی باجماعت نماز نہیں پڑھتا تھا وہ اب بھی نہیں پڑھتا، نہ اس کے لیے پہلے اجر ہے نہ اب ہے۔ جو اس وقت پڑھتا ہے جب اس کو روک دیا جائے تو گھر میں باجماعت نماز پڑھے گا، اللہ سارے اجر اسے عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے نوازے اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور سب پریشانیوں سے اللہ امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھائی آپ کے پاس مسجد کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں حاضر ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو مرکز کی تعمیر ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں ہم آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں، پھر یاد دلاتے ہیں۔ جو بھائی اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے تو وہ الگ سے جو ہے وہ آگے تشریف لے آئیں، جمعہ کے بعد وہ اپنا تعاون جمع کروا دیں۔ وہ یہ تقریباً کم از کم 20 لاکھ روپے کا یہ منصوبہ ہے جس میں جو چاہتے ہیں بھائی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اس میں ڈالیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ باہر صفوں پہ انتظام کریں، دیکھیں میرا ہم شاید جو بھائی جن کو جگہ نہیں مل رہی وہ باہر صحت میں یا نیچے بیسمنٹ میں چلے جائیں،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عزیزان کرامی، باتیں بہت کرنے والی ہیں لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید حالات اگر کوئی مسئلہ ایسا بنتا ہے تو فیس بک پہ لائیو آ کے جو ہے وہ اپنے یہ دعوت دین اس کا سلسلہ ہم چلاتے رہیں. جو بھائی گھر میں بھی ہوں تو ان سے بھی گزارش ہے گھر میں بھی اپنی تربیت کریں، اہل خانہ کی تربیت کریں، قرآن کریم اس کا فہم تدبر حاصل کریں، اس کی قرات کریں، اس کی تلاوت کریں، اپنی اصلاح کریں، گھر والوں کی اصلاح کریں. اور بہتر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ابھی سے خرید لی جائیں، یا آن لائن تو ہر چیز دستیاب ہے، تو ان کو جو ہے ان کا مطالعہ کیا جائے، بچوں کو پڑھائی جائے، ان کی تربیت، استغفار وغیرہ ان چیزوں کا آپ اگر کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں تو کثرت سے اہتمام کریں. دوسرا، ہم نے پچھلے 2 جمعات میں جو ہے وہ جو ہمارے تھے اس میں ہم نے کچھ نصیحتیں ذکر کی تھی کہ ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن کن جو ہے وہ چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں ایک جو ہمیں چھوٹا سا ایک ملا چھوٹا سا کتابچہ ڈاکٹر عبدالرزاق بن عبد المحسن العباد، وہ یہ مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے جو ہے وہ وہاں پہ پروفیسر ہیں اور مسجد نبوی کے بہت بڑے مدرس ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں. دعوت دین کا بے شمار کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے. انہوں نے 10 نصیحتوں کے نام سے چھوٹا سا کتابچہ لکھا، تو کہ 10 نصیحتیں کہ ہمیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے. وہ تھوڑی سی طویل تھی، تھوڑی سی اس میں تخریج ہے جو مکمل نہیں تھی، تو ہم نے ان 10 نصیحتوں کا ایک تو خلاصہ کیا اور اس میں کچھ اضافہ کیا، ان کی تعداد جو ہے وہ 13 کر دی. ان میں سے بہت ساری چیزیں جو زیادہ یعنی کہ وہ مضمون کے اعتبار سے زیادہ نہیں تھی، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے بندہ کسی ایک مجلس میں پڑھنا تھوڑا سا مشکل تھا. تو ہم نے ایک تو ان 10 نصیحتوں کا خلاصہ کیا اور 3 نصیحتوں کا اور اس میں اضافہ کیا، اس کی تخریج کر دی اور اس کا ایک جو ہے یہ چھوٹا سا کارڈ بنا کے یہ ہم نے یہ پرنٹ کر دیا ہے. تو یہ تمام بھائی یہ لے جائیں اور اس کو ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں. اس میں جو دعائیں آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہیں، جن چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، وہ ساری ہم نے کوشش کی ہے. اور تو چیزیں تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اس میں ہم اس کا احاطہ کریں. یہ آپ کے لیے الحمدللہ یہ تباہ ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھنے والے، اس پہ محنت کرنے والے اور اس کے لیے کوششیں کرنے والے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور یہ جو ہے چھوٹی سی کاوش اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. تو یہ بھائی جاتے ہوئے پیچھے بشیر بھائی یہ تقسیم کریں گے، سب بھائی ایک ایک لیتے جائیں. جن کو مزید ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ وہ کل تک جو ہے وہ مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں اپنے گناہوں کی ہمیشہ ہی، لیکن اس وقت جو ہے وہ خصوصی ضرورت ہے اور خاص طور پر وہ سیغے جیسے سید الاستغفار وغیرہ ہیں جس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو استغفر و اتوب الیہ، تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے چاہے وہ میدان جنگ ہی سے کیوں نہ بھاگا ہو. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت نستغفر اللہ ونتوب الیہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ لا الہ الا هو الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب الباس
اللهم رب الناس اذهب الباس اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن فوقنا اللهم انا نعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ یہ جو آفت اور مصیبت ہے ہمارے ارد گرد دندناتی پھرتی اللہ اس کو ختم فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں اللہ ہم کو اسی طرح عافیت سے نوازنا اللہ ہم کو مصیبتوں سے بچانا یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا یا اللہ تو عادل ہے یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین یا اللہ ہم کے ظالم ہیں ہمارے ظلم کو ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دے یا اللہ اس پریشانی سے ہمارے ملک کو پورے عالم اسلام کو پوری دنیا کو محفوظ فرما یا اللہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف پھیر دے یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دین کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندے بنا لے ہمیں ہدایت نصیب فرما ہمارے بچوں کو ہماری عورتوں کو ہمارے مردوں کو اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد